بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قارون کا واقعہ بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے بغاوت کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، بے شک اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قارون کہنے لگا، یہ مجھے میرے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور مال اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت خزانہ نوازا، بہت سی آسائشات زندگی نوازی، لیکن وہ خدا کا نافرمان بندہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ کا کہا تو قارون برا مان گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رقم میں زکوٰۃ میں آخر کیوں دوں۔ قارون نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عورت کو پیسے دیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں لوگوں سے وعظ فرما رہے تھے، تب وہاں وہ عورت بھی پہنچی۔ وہاں مجمع میں موجود ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ جو انسان کسی عورت سے زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر وہ انسان شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر قتل کیا جائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ عورت آپ علیہ السلام سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کھڑا کیا اور اس عورت سے پوچھنے لگے، کیا کہتی ہو بی بی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اس عورت کی نور نبوت پر نظر پڑی تو کہنے لگی، میں کچھ نہیں کہتی، مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے بس اتنا بتانا ہے کہ قارون نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت کی بات سن کر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں رسوا ہونے سے بچایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ، آج تو زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو حکم دیا، پکڑو اسے۔ جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا اور پیروں تک زمین میں چلا گیا تو قارون نے کہا، اے موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اپنے اندر اور دھنسا لو، کہ زمین نے اس کو مزید کھینچا اور پیٹ تک چلا گیا۔ قارون نے چیخ کر کہا کہ موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، اور زمین کو حکم دیا کہ اسے اپنے اندر اور دھنسا لو، اور یوں زمین نے اسے پورا کھینچ لیا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا اور فرمایا، موسیٰ، بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے تیری اتنی منتیں کی اور یہ نرم نہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اس کو زمین سمیت واپس نکالتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، جو ذات قارون جیسے انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ہم تو اس کے محبوب کی امت ہیں، کیا وہ ذات ہمیں معاف نہ کرے گی؟ لیکن ہم بھی اس کو پکاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو تب خدا ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔